بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا جمعۃ الوداع کے دن مخصوص 4 رکعت نفل نماز پڑھنے سے تمام عمر کے گناہ معاف ہونے کی کوئی مستند حدیث موجود ہے؟ اس عمل کی شرعی حیثیت کیا ہے اور کیا فقہا نے اس بارے میں کوئی وضاحت فرمائی ہے؟ اگر کوئی شخص یہ نفل نماز پڑھ لے تو کیا اس کی ساری عمر کی قضا شدہ نمازیں معاف ہو جائیں گی؟ کیا کسی خاص نیت یا طریقے سے یہ نفل نماز ادا کی جاتی ہے یا عام نوافل کی طرح ہی پڑھی جاتی ہے؟ کیا اس طرح کی فضیلت والی کوئی نماز سنت سے ثابت ہے یا دین میں ثابت شدہ سمجھ کر پڑھنا بدعت کے زمرے میں آ سکتا ہے؟ یہ وہ تمام باتیں ہیں جو آج کسی ایک ہی ویڈیو میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں۔ مجھے امید ہے کہ اگر آپ یہ ویڈیو مکمل دیکھ لیتے ہیں تو آپ کو بہت فائدہ حاصل ہوگا۔ بہت سارے مسائل آپ کو اسی ایک ہی ویڈیو سے سیکھنے کو ملیں گے۔ اس لیے اگر آپ کے ذمے بھی قضا نمازیں ہیں تو آپ یہ ویڈیو مکمل دیکھیے گا۔ انشاءاللہ عز و جل یہ ویڈیو آپ کے لیے بہت زیادہ مددگار ثابت ہوگی۔ سب سے پہلی بات، اللہ تعالی ہم گنہگاروں کا شمار ان خوش قسمت لوگوں میں فرما دیں جن کی اس ماہ مقدس میں مغفرت ہو جاتی ہے اور وہ جہنم سے آزاد ہو جاتے ہیں۔ سردار مہینے کا سردار دن یعنی رمضان المبارک کا جمعۃ المبارک آنے والا ہے۔ اس عظیم الشان دن کو پورے ادب و احترام کے ساتھ عبادات میں گزاریں۔ جو مسنون اعمال جمعۃ المبارک میں ادا کیے جاتے ہیں ان کو پورے اطمینان قلبی سے مکمل کریں۔ مزید یہ کہ اس دن صلاۃ التسبیح، تلاوت قرآن، ذکر اللہ، درود پاک اور صدقہ و خیرات جیسے مبارک اعمال خوب کریں۔ اس کے بعد اللہ کے حضور رو رو کر دعا کریں کہ یا اللہ ہمیں رمضان کے بابرکت ایام بالخصوص سید الایام جمعۃ المبارک کا دن بار بار نصیب فرما، اور اگر ہمارے زندگی کا یہ آخری رمضان اور آخری جمعۃ الوداع ہے تو اے باری تعالی اس کو ہماری مغفرت اور جہنم سے نجات کا ذریعہ بنا۔ اور اس بات کو بھی اچھی طرح یاد رکھیں کہ ہماری مغفرت اور نجات کا دار و مدار اللہ کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی اتباع میں ہے۔ زمانے کے رسوم و رواج، معاشرے کے خود ساختہ خرافات اور بدعات یہ سب اللہ کے ہاں مواخذے اور پکڑ کا باعث ہیں، نجات کے نہیں۔ ہماری قوم کی بدقسمتی یہ ہے کہ عبادات میں افراط و تفریط کے شکار ہیں۔ سنت میں بدعت کی ملاوٹ اور دین کے ثابت شدہ احکام و مسائل میں کمی و بیشی کا مرض اس کا سب سے بڑا المیہ ہے۔ چنانچہ جمعۃ الوداع کے بارے میں بھی ہماری قوم اسی صورتحال سے دوچار ہے۔ بطور خاص اس دن جس مسئلے کو زیادہ زیر بحث لایا جاتا ہے وہ ہے فوت شدہ نمازوں کو ادا کرنے کا۔ افسوس صد افسوس کہ بعض کم علم بلکہ احکام شریعت سے لا علم لوگوں نے نماز جیسے دینی معاملے کو بھی اپنی اٹ پٹانگ خواہشات کے تابع بنانے کی کوشش کی اور امت کو افراط و تفریط کے 2 پارٹوں میں بانٹنے کا جرم کیا۔ ایک گروہ تو یہ نظریہ بنا لیا کہ قضا شدہ نمازوں کو ادا کرنے کی ضرورت نہیں، محض توبہ ہی سے کام چلا لیا جائے، جبکہ دوسری طرف بعض لوگوں نے اس عبادت کا حلیہ بگاڑتے ہوئے یہ حل نکالا کہ ساری زندگی کی نمازیں ادا کرنا بہت دشوار ہے، اس لیے رمضان المبارک کے آخری جمعہ کو قضائے عمری کے نام سے ایک نئی نماز ایجاد کی اور یہ کہا کہ صرف 4 رکعتوں کو مخصوص طریقے سے ادا کر لینے سے ساری عمر کی نمازیں ادا ہو جائیں گی۔ اس سوچ کے حامل افراد رمضان المبارک میں اس مخصوص نماز کے جھوٹے میسیجز پھیلاتے ہیں، جس کی وجہ سے امت کا ایک بہت بڑا طبقہ ان کی گمراہی کے جال میں پھنس جاتا ہے۔ عام سادہ لوہ مسلمان بھی اسے صحیح سمجھ کر اپنی زندگی بھر کی نمازیں ادا نہیں کرتے اور اس نماز کو پڑھ لینے کے بعد یہ سمجھتے ہیں کہ اب ہمیں قضا شدہ نمازوں کو ادا کرنے کی ضرورت بھی نہیں رہی،
جبکہ شریعت اسلامیہ کا حکم یہ ہے کہ قضا شدہ نمازیں نہ تو محض توبہ سے ذمے سے معاف ہوتی ہے اور نہ رمضان المبارک کی آخری جمعۃ المبارک کو 4 رکعات کی مخصوص نماز کو ادا کر لینے سے ساری نمازیں ادا ہوتی ہیں، بلکہ قضا شدہ نمازوں کو ادا کرنا ضروری ہے۔ آج کل کے تیز رفتار زمانے کے سست رفتار مسلمانوں کی حالت قابل توجہ بھی ہے، قابل رحم بھی اور قابل اصلاح بھی ہے۔ اول تو بہت سے مسلمان نماز ادا ہی نہیں کرتے، اگر کبھی پڑھ بھی لیں تو شرائط و آداب اور حقوق کا بالکل خیال نہیں کرتے، اور خشوع و خضوع سے خالی نماز محض اٹھک بیٹھک کا نمونہ پیش کرتی ہے، اور بس۔ چاہیے تو یہ تھا کہ مسلمان اہم العبادات نماز کے چھوٹ جانے پر نادم ہوتے، توبہ و تائب ہوتے اور شریعت کے حکم کے مطابق اپنی قضا شدہ نمازوں کو جلد ادا کرتے، لیکن افسوس کہ احساس ندامت مٹتا جا رہا ہے۔ آئیے قرآن و سنت کی روشنی میں مختصر دلائل ذکر کرتے ہیں۔ ملاحظہ فرمائیں، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص نماز کو اپنے وقت پر پڑھنا بھول جائے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ جب بھی اس کو یاد آئے کہ اس نے فلاں نماز نہیں پڑھی تو اسے چاہیے کہ وہ نماز پڑھے، اس کے علاوہ اس کا کوئی کفارہ نہیں ہے۔ صحیح بخاری۔ صحیح مسلم میں یہی حدیث کچھ چند الفاظ کے اختلاف کے ساتھ موجود ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسے شخص کے بارے میں سوال کیا گیا جو نماز کے وقت میں سو جائے یا غفلت کی وجہ سے چھوڑ دے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس کا کفارہ یہی ہے کہ جب بھی اسے اپنی قضا شدہ نماز یاد آئے تو وہ اسے پڑھ لے۔ سنن نسائی۔ حضرت نافع رحمۃ اللہ علیہ سے روایت ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ جو شخص نماز پڑھنا بھول جائے پھر امام کے ساتھ نماز پڑھتے وقت اس کو اپنی چھوڑی ہوئی قضا نماز یاد آ جائے تو جب امام سلام پھیرے تو اس کو چاہیے کہ پہلے وہ بھولی ہوئی قضا نماز پڑھے، پھر اس کے بعد دوسری نماز پڑھے۔ موطا امام مالک۔ حضرت ابو عبیدہ بن عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ غزوہ خندق والے دن مشرکین نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو 4 نمازیں پڑھنے سے روک دیا تھا، یہاں تک کہ رات کا کچھ حصہ گزر گیا جتنا اللہ تعالیٰ نے چاہا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم فرمایا تو انہوں نے اذان دی اور پھر اقامت کہی، پس ظہر کی نماز پڑھی، پھر اقامت کہی تو عصر کی نماز پڑھی، پھر اقامت کہی تو مغرب کی نماز پڑھی، پھر اقامت کہی اور عشاء کی نماز پڑھی۔ جامع ترمذی۔ اس سے معلوم ہوا کہ اگر نماز کسی بھی وجہ سے، یہاں تک کہ جہاد جیسے عظیم فریضے کی وجہ سے ادائیگی کے دوران بھی قضا ہو جائے تب بھی اس کو بعد میں ادا کرنا ضروری ہے۔ امام بخاری حضرت ابراہیم نخعی رحمۃ اللہ علیہ کا قول نقل کرتے ہیں، جس شخص نے ایک نماز چھوڑ دی اگرچہ 20 سال بھی گزر جائیں تو وہ شخص اپنی قضا شدہ نماز کو ادا کرے۔ صحیح بخاری۔ امام ابن نجیم حنفی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اصول یہ ہے کہ ہر وہ نماز جو کسی وقت میں واجب ہونے کے بعد رہ گئی ہو اس کی قضا لازم ہے، خواہ انسان نے وہ نماز جان بوجھ کر چھوڑی ہو یا بھول کر یا نیند کی وجہ سے نماز رہ گئی ہو۔ چھوٹ جانے والی نمازیں زیادہ ہوں یا کم ہوں، بہرحال قضا لازم ہے۔ بحر الرائق۔ مشہور شارح مسلم علامہ نووی شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، جس شخص کی نماز فوت ہو جائے اس کی قضا اس پر ضروری ہے، خواہ وہ نماز کسی عذر کی وجہ سے رہ گئی ہو جیسے نیند اور بھول، یا بغیر عذر کے چھوٹ گئی ہو۔ شرح مسلم۔ علامہ ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ روایت ہے کہ جو شخص رمضان کے آخری جمعے میں ایک فرض نماز قضا پڑھ لے
تو 70 سال تک اس کی عمر میں جتنی نمازیں چھوٹی ہوں گی ان سب کی ادائیگی ہو جائے گی۔ یہ روایت قطعی طور پر جھوٹ پر مبنی ہے، اس لیے کہ یہ حدیث اجماع کے خلاف ہے، جبکہ اجماع اس پر ہے کہ کوئی بھی عبادت سال ہا سال کی چھوٹی ہوئی نمازوں کے قائم مقام نہیں ہو سکتی۔ الموضوعات الکبریٰ، فقہا نے اس بات کی تصریح کی ہے کہ قضا شدہ نمازوں میں سے صرف فرض نمازوں اور وتر کو ادا کیا جائے، سنتوں اور نوافل کی قضا نہیں کی جائے گی۔ اللہ پاک ہمیں شریعت کے احکام پر قرآن و سنت کے مطابق عمل کی توفیق نصیب فرمائے اور بدعات و خرافات سے ہماری حفاظت فرمائے۔ مجھے امید ہے آپ کو میری باتیں سمجھ آ گئی ہوں گی۔ اس کے علاوہ بھی اگر آپ کے ذہن میں کوئی سوال ہے تو آپ کمنٹ کر دیں، آپ کے سوال کا آپ کو ضرور جواب دوں گا۔ مجھے امید ہے اس ویڈیو سے آپ کو بہت کچھ سیکھنے کو ملا ہوگا۔ اگر کچھ سیکھنے کو ملے تو آپ کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا۔ مجھے اپنی خاص دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ ویڈیو اگر اچھی لگے تو ویڈیو کو شیئر کریں، لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا بالکل نہیں بھولیے گا۔ ناظرین، کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔